تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ اور اسی مضمون کو ایک اور جگہ پر اقبال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ گر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، گر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ اب یہ فضائے بدر کیا ہے؟ وہ فضا کیا ہے کہ جو وہ فضا بنی؟ اگر وہ فضا دوبارہ دنیا میں بن جاتی ہے تو اقبال کہتا ہے کہ اب بھی آسمانوں سے اللہ رب العزت فرشتے نازل فرما سکتا ہے، لیکن تو فضائے بدر تو پیدا کر۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ یہ سیکھیں کہ وہ کیا فضا تھی کہ جس فضا کی طرف اقبال نے اشارہ کیا ہے۔ تھوڑا سا پس منظر اپنے سامنے لائیں تاکہ بات کو سمجھنے میں بڑی سہولت اور آسانی رہے، کیونکہ آج امت کو، امت کے نوجوانوں کو مصلحت کا درس دیا جاتا ہے، وقت گزاری کا درس دیا جاتا ہے، طاقت کے باوجود کمزوری دکھانے کا درس دیا جاتا ہے کہ اپنی فکر کرو، اپنے بال بچے کی فکر کرو، اپنے مال و اسباب کی فکر کرو۔ لیکن اسلام کا یہ فلسفہ نہیں ہے۔ اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنے اندر باطل کے ساتھ ٹکرا جانے کا حوصلہ پیدا کرو۔ جب باطل کے ساتھ ٹکرا جانے کا حوصلہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا تو پھر تم اپنی تعداد کو نہیں دیکھو گے، تم پھر اسباب کو نہیں دیکھو گے کہ میرے پاس اسلحہ کم ہے، تم یہ نہیں دیکھو گے کہ میں خالی ہاتھ ہوں۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو فضائے بدر پیدا کر، تو بدر کے اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو ایک بار لے جا اور وہاں سے وہ جذبہ چن کے لا جو اس وقت کے مسلمانوں کے اندر موجود تھا، جس کی بنیاد پر 313 لوگوں نے 1000 کے 3 گنا بڑے لشکر کو ناکوں چنے چبوائے۔ وہ کیا تھا؟ وہ فضا ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعلان نبوت کے بعد جنگ نہیں کی، ان کے ظلم و ستم بڑھتے رہے، آپ نے بھی مصلحت دکھائی، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کی طرف جاتے رہے کہ بہتری اسی کے اندر ہے، حتیٰ کہ انہوں نے مجبور کر دیا آپ کو مکہ چھوڑنے پر، آپ مکہ بھی چھوڑ کے چلے آئے مدینہ طیبہ کے اندر۔ لیکن وہ مدینہ طیبہ میں آ کر یہودیوں کے ساتھ مل کر ان کے گھروں تک پہنچ کر بھی تنگ کرتے تھے، کبھی مال مویشی لے جاتے تھے، کبھی ساز و سامان اٹھا کے لے جاتے تھے۔ آپ مصلحت کا درس دیتے رہے۔ مصلحت اور بزدلی کے اندر نا بڑا باریک سا فرق ہوتا ہے۔ مصلحت اور چیز ہے، بزدلی اور چیز ہے۔ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مصلحت کو ان کی بزدلی سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ اور کچھ کر ہی نہیں سکتے، اب ہم جو مرضی کریں، اب یہ بولنے والے نہیں، یہ اٹھنے والے نہیں ہیں، اب ہماری موج لگ گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ ارشاد فرمایا، یہاں سے فضائے بدر کو آپ سمجھنا شروع کریں۔ حرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ، محبوب اب وقت آ گیا ہے کہ مومنوں کو جہاد پر آمادہ کر لیجیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مالک کائنات جہاد کرنے کے لیے، قتال کرنے کے لیے تو پیچھے بہت بڑا اسلحہ ہونا چاہیے، ہمارے تو خالی ہاتھ ہیں، بہت پیسے چاہیے وہاں پر رہنے کے لیے جتنے دن ہم نے میدان جنگ میں رہنا ہے۔ نے یہ بھی نہیں فرمایا، آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کا کیا بنے گا پیچھے، میرے پاس تو یہ تھوڑے سے ہیں اور بڑی محنت کے ہیں، بڑی ماریں کھائی ہیں میں نے، کانٹے بھی بچھے میری راہ کے اندر، لیکن میں تیرے راستے پہ چلتا رہا۔ انہوں نے پتھر بھی مارے لیکن میں پھر بھی برداشت کرتا رہا، گندی اوجڑیاں بھی مالک انہوں نے میرے کندھے پہ رکھی ہیں، تو یہ چند دانے میں چن کے لایا ہوں۔ اب حرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ، تو کہہ رہا ہے کہ ان کو لے کر میدان کارزار کی طرف نکل پڑو۔ مالک کائنات ہم تو خالی ہاتھ ہیں، حضور نے کبھی بھی ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے رب کے حکم کی تعمیل میں رب پر بھروسہ کرتے ہوئے سر پہ کفن باندھا اور 313 کو لے کر نکل گئے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی، بس وہ فضا پیدا تو کر۔
کبھی رب کی ذات پر صدق کے دل سے بھروسہ کر کے دیکھ، کبھی ساری زندگی کا سب کچھ رب کی خاطر قربان کر کے قدم اٹھانے کا حوصلہ پیدا کر، پھر دیکھ رب کی مدد کس طرح تیرے شامل حال ہوتی ہے۔ آپ نے ان کو جہاد کی طرف تیار کیا۔ اس زمانے میں ابو سفیان کا قافلہ جو سال بعد قافلے جایا کرتے تھے، جس طرح آج کل لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور آگے کوئی ایک دو بندے بزنس چلا رہے ہوتے ہیں، اس زمانے کا بھی یہ رواج تھا۔ تو ابو سفیان وہ قافلہ لے کر شام سے واپس آ رہا تھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ ہر دفعہ یہ آتے ہیں اور مدینہ طیبہ میں آ کر ہمارے گھروں تک پہنچائے ہیں، تو تھوڑا سا نا اس مصلحت کی چادر کو اتارتے ہیں، تاکہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم انہیں دکھائیں کہ مسلمان کمزور نہیں، ہم بھی ان کا راستہ روک کر دیکھتے ہیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ مسلمان چوڑیاں پہن کر نہیں بیٹھے ہوئے۔ تو ابو سفیان کو خبر ہو گئی۔ اس زمانے کا رواج تھا کہ وہ اطلاع دیتے تھے کان کو چھید کر کے، زخم کر کے، تو انہوں نے زخم کیا جانور کو اور مکہ کے اندر جا کے اطلاع پہنچا دی کہ ابو سفیان کا جو قافلہ آ رہا ہے جس میں تم سب کا مال و دولت اور جمع پونجی ہے، مسلمان تو اس کو لوٹنے کے لیے نکل آئے۔ ابو سفیان نے وہ راستہ ہی تبدیل کر لیا، وہ چلا گیا مکہ کے اندر، لیکن ابو جہل کو بعد میں سفیان نے اطلاع بھی بھیج دی کہ مسلمان جو ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا، ہم دوسرے راستے سے آ گئے، لہٰذا واپس ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں، اب ساری زندگی کے لیے اس معاملے کو ختم کر کے آئیں گے۔ اس نے حکم دیا کہ سارے سواریاں بھی تیار کی جائیں، اسلحہ بھی تیار کیا جائے، اور ہر قریش کا جو سردار ہے وہ ہر روز ایک ایک اونٹ اپنی طرف سے ذبح کرے گا جو ہم وہاں پر کھایا کریں گے۔ ابو جہل بھی قافلہ لے کر نکل گیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہو گئی کہ وہ 1000 کا لشکر لے کر نکل آئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میٹنگ طلب کی، ایک جگہ پر جمع ہوئے، آپ نے مشورہ دیا۔ صحابہ کیا مشورہ دیتے ہو کہ ہم کیا کریں؟ خالی ہاتھ ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی وہ اشیاء میسر نہیں جو ان کے پاس ہیں، جو جنگی تیاری کے لیے ہوتی ہیں، تو کیا مشورہ دیتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور حکم فرمائیں، آپ حکم فرمائیں، دیکھیں ہم پھر کفر کے ساتھ کس طرح ٹکرا جاتے ہیں۔ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بےتاب تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ اب برداشت نہیں ہوتا، وہ ہمیں بزدل سمجھنے لگے، ہماری تو تلواروں کو زنگ لگتا جا رہا ہے، ہم نے جنگ ہی نہیں کی۔ محبوبہ حکم فرمائے، بس آپ کے ایک اشارے کی دیر ہے، پھر دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا صحابہ کیا مشورہ دیتے ہو؟ کیونکہ پہلے جو 2-3 لوگ اٹھے جنہوں نے ساتھ کا وعدہ کیا، وہ لوگ تھے جو حضور کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ میں آئے تھے، مہاجرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں نے جب کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ حکم تو کریں، آپ اشارہ کریں، پھر دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا صحابہ کیا مشورہ دیتے ہو؟ اس وقت جو انصار لوگ وہاں پر موجود تھے وہ سمجھ گئے کہ اب بات کا رخ ہماری جانب ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں خطاب کر رہے ہیں، ہمیں پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے، وہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا روح سخن ہماری جانب ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں تمہاری جانب ہے۔ تو کیا خوبصورت جملے ہیں، کیا تاریخ کا مطالعہ ہے، کیا سلجھے ہوئے وہ جملے ہیں، اور حوصلے کا انداز دیکھیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں جو کہیں گے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑے، یا رسول اللہ آپ حکم کریں، ہم پھر باطل سے ٹکراتے کیسے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پکار پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو میدان ہے، دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے،
اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اگر آپ کا روئے سخن ہماری جانب ہے تو ہماری جانیں حاضر ہیں، ہماری تلواریں حاضر ہیں، ہمارا جان و مال سب کچھ آپ پر حاضر ہے۔ ایک اشارہ فرمائیں، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے ہاتھ خالی ہیں، نہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، بس آپ کے اشارے پر ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے سر پہ کفن باندھ کر چلے جائیں گے۔ یہ ہے وہ جذبہ، یہ ہے وہ فضائے بدر کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم گھروں کے اندر بیٹھیں۔ عقل مندی یہ ہے کہ ہم گھروں کے اندر بیٹھے رہیں، ہمارے پاس وہ تلواریں نہیں، ہمارے پاس وہ تیر نہیں، ہمارے پاس وہ زریں نہیں، ہمارے پاس اونٹوں کی اور گھوڑوں کی سواریاں نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں، یہ مناسب وقت نہیں ہے جنگ کا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش و عقل، پر عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ حضور آپ ایک مرتبہ اشارہ کر کے دیکھیں، ہماری جانیں آپ کے لیے حاضر ہیں، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے ہاتھ خالی ہیں، بلکہ ہمارے پاس جو سب سے بڑا بھروسہ ہے، اس جملے سے آپ نے فضائے بدر لینی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کسی شے کی طرف نہیں دیکھا، نہ تیر و تیغ پہ تکیہ، نہ خنجر پر نہ بالے پر، نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پر نہ بالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کملی والے پر۔ یا رسول اللہ بس آپ پر بھروسہ ہے، آپ کہہ دیں نا، یہ ہے لیڈر سے محبت، یہ ہے فضائے بدر کا وہ منظر، یہ ہے وہ ایمان کا پختہ جذبہ کہ جس نے باطل کے ساتھ بغیر اسلحے کے نہتے لوگوں کو لڑا دیا۔ جب انسان اپنے لیڈر سے عشق کی حد تک محبت کرتا ہے، صحابہ اکرام کا وہ انداز محبت دیکھیں، وہ جذبہ ایمانی دیکھیں، وہ عشق مصطفیٰ کی خوبصورت جھلک دیکھیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مناسب وقت نہیں، نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پر نہ بالے پر۔ کسی نے پوچھا نا کس بھروسے پہ جا کے تم لڑ رہے ہو، نے کہا بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کملی والے پر، بس ان کے ساتھ ہمارا بھروسہ انہی کے ساتھ ہے، ہمارا ایمان انہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ان کی خاطر اگر کٹ کے مار دیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری زندگی کسی کام آ گئی۔ یہ ہے فضائے بدر جس کی طرف اقبال اشارہ کرتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ اب ادھر کفار کا حال کیا ہے؟ شرابیں پی جا رہی ہیں، اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں، تکوں پہ تکے چڑھائے جا رہے ہیں، گانے والیاں وہ ساتھ ہیں جو وہ گیت پڑھتی ہیں کہ جس سے جنگ کا جوش اور جذبہ دگنا ہو جاتا ہے۔ اور مسلمانوں کے حالات کیا ہیں؟ رات کو مسلح آباد کر لیتے ہیں، صبح اللہ اکبر کے نعروں کی فضائیں ہوتی ہیں، ان کے پاس کھانے کو اونٹ نہیں ہے، 6 زریں، 8 تلواریں اور صرف 2 گھوڑے، 313 بندے، اور صرف 6 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زرہ پہنی ہوئی ہے کہ اگر سامنے سے تیر یا تلوار آئے تو اس کو روکا جا سکتا ہے، اور صرف 8 لوگ جن کے پاس تلواریں ہیں 313 میں سے، یعنی 308 لوگ وہ ہیں کہ جو خالی ہاتھ چل پڑے۔ بس یہ فضائے بدر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر کٹ مرنے کے لیے نکلے ہیں، یا رسول اللہ خالی ہاتھ ہیں کیا کریں گے؟ نہ تیر نہ تلوار نہ کوئی اور شے، بس وہ نکل پڑے، رات کو مسلح بچھا لیتے ہیں، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عرض کرتے ہیں مالک اگر ہماری جان تیرے محبوب کے قدموں پر نثار ہو جائے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ کسی کام آ گئی، یہ کائنات ہمارے لیے شہادت کو مقدر کر دے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ رات کے وقت وہ مسلح آباد کر لیتے ہیں۔ آج ہم سے یہ مسلوں کی آبادی چھن گئی، ہمارے مسلح آباد نہیں رہے، ایٹم بم بنانے کے باوجود ہم کمزور ہیں۔ رب سے تو ہمارا تعلق عید والے دن کا بھی نہیں رہا، نمازیں تو ہماری عید کی بھی جاتی رہیں، ایٹم بم بنا کے ہم خود اس سے ڈرتے ہیں۔ کفر
कुफर नहीं डरता, हमारे मुसल्ले आबाद नहीं रहे, हमारे पास दुआ की ताकत नहीं रही। उनके पास तलवारें थोड़ी सी थीं, उनके पास हथियार बिल्कुल थोड़े थे, लेकिन उनके मुसल्ले आबाद थे। वो रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते थे कि मालिक हमें इस पर भरोसा नहीं, नुसरत तेरी ज़ात की वजह से आनी है। वाला कद नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, मदद मालिक तेरी तरफ से आनी है। हमें अपने मालो असबाब पर भरोसा नहीं, हमें भरोसा तेरी ज़ात पर है। मुसल्ले आबाद हैं, उनकी रब के बारगाह में गिरिया औजारी है। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे मुसल्ले आबाद नहीं, हमारे पास गिरिया औजारी नहीं। हम इस पर भरोसा करते हैं, रब पर हमारा भरोसा उठ गया। अगर रब की मदद शामिल हाल न हो तो आप भले एटम बम बनाकर बैठ जाएं, आप कभी भी फतह नहीं पा सकते, इसलिए कि रब की ज़ात की मदद शामिल हाल नहीं है। रब की मदद शामिल हाल करने के लिए आपको मुसल्ले आबाद करने पड़ेंगे। ये है फ़िज़ाए बदर। ये फ़िज़ाए बदर पैदा तो करें ना, कभी अपने मुसल्ले आबाद करके देखें। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात रोते रहे। बदर के मैदान के अंदर पहुँचे तो कुफार ने पहले जो अच्छी जगह थी, मिट्टी वाली सख्त जगह थी, उस पर कब्ज़ा कर लिया। रेतली जगह मुसलमानों के हिस्से में आई तो हुजूर ने इरशाद फरमाया इधर ही खेमे लगा लो। उधर ही खेमे लगा लिए गए, उधर ही पड़ाव कर लिया गया। तो कहते हैं कि शदीद तरीन धूप थी और 17 रमज़ान मुबारक, भूख से निडाल, प्यास से निडाल हो गए। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया रोज़ा खोल दो, रोज़ा खोल दो। रोज़े की हालत में थे। वो कहने लगे या रसूल अल्लाह कैसे रोज़ा खोलें, हमारे पास तो बहाने ही ढेर है ना रोज़े के लिए। करने गए थे वो जंग, हमने तो एसी गाड़ी में पिंडी का सफ़र करना हो तो हम कहते हैं रोज़ा मुश्किल है। अल्लाह ताला ने फरमाया व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर रोज़ा रखो तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। और हम क्या कहते हैं, थोड़ी सी कोई तकलीफ़ होती है तो हमारे रोज़े सबसे पहले चले जाते हैं। मज़दूर कहता है मैं मज़दूरी करनी बड़ा मुश्किल है रोज़ा मेरे वास्ते, मैं सफ़र करना बड़ा मुश्किल है, थोड़ी सी बीमारी है, मैं शुगर का मरीज़ हूँ, लिहाजा रोज़ा मेरे लिए मुश्किल है। उन लोगों ने तो नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह वो कहाँ, मदीना से हम चले बदर तक पहुँचे हैं मालिक रोज़े की हालत में। लोगों के पास तो अफ्तारियों के भी बड़े सामान होते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। एक खजूर को चूस कर हमने रोज़ा रख लिया था, उसी खजूर को चूस कर हमने इफ्तार कर लेना है, क्या है हमारे पास। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया रोज़ा खोल दो। या रसूल अल्लाह कैसे खोलें। हुजूर ने सब के सामने खजूर मुंह के अंदर डाली, पहले ख़ुद रोज़ा अफ्तार किया। जब उन्होंने देखा कि ख़ुद साहिब शरीयत ने रोज़ा अफ्तार कर लिया तो उनकी पैरवी में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन उन्होंने रोज़ा अफ्तार कर लिया। जब बदर के मैदान में पहुँचे ना तो सख्त तरीन धूप के अंदर पाँव जलते थे। वैसे तो हुजूर की दुआएं भी मज़कूर हैं, आपने दुआ मांगी बारिश के लिए, सहाबा की दुआएं भी मज़कूर हैं, लेकिन हफीज़ जलंधरी का अपना रंग है। वो कहता है कि ज़मीन ने दुआ मांगी, ज़मीन कहती है तेरे हबीब के कदम मेरी इस खाक पे आया, या अल्लाह ज़िंदगी में कभी मौका आया कि तेरे महबूब चल के मेरे ऊपर आए और मैं हूँ कि आग बरसा रही हूँ, तेरे हबीब के कदम जब मेरी इस खाक पे आए, इलाही हुक्म दे सूरज को अब ना आग बरसाए, इलाही हुक्म दे सूरज को अब ना आग बरसाए, मेरे दामन से गर इनको हवाए गर्म आएगी तो मुझको रहमतुल लिल आलमीन से शर्म आएगी। कहते हैं कि बारिश हुई, जहाँ उन्होंने सियानफ करके खैमे लगाए थे वहाँ कीचड़ बन गया, और मुसलमान जहाँ रेतली जगह पर थे वहाँ पर वो जगह पुख्ता हो गई। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि छोटे छोटे हौज़ बना लो, इस पानी को सेव कर लो पीने के लिए। अल्लाह ने पानी भी नाज़ल फरमा दिया तो फ़िज़ाए बदर पैदा कर। जब रब ने देखी ना उनके ईमान की पुख्तगी, जब देखा कि वो ना खाने की चीज़ और ना पीने की चीज़ है, जब रब की ज़ात राज़ी होती है ना, जब वो देखती है कि इसके ईमान का मुकम्मल भरोसा मेरी ज़ात पर है, तो वो असबाब भी पैदा फरमा देता है। उसने आसमान से बारिश नाज़ल की और सहाबा इकराम ने हौज़ भर लिए, उधर पानी ख़त्म हुआ। जब रात हुई तो दो बंदे चल के आए चोरी छुपे, जासूसी करने के बहाने, तो पानी पीने लगे। तो सहाबा जो पहरे पर मौजूद थे वो आए हुजूर की बारगाह में, कहने लगे या रसूल अल्लाह दो बंदे आए हैं, हौज़ से पानी पी रहे हैं।
اجازت ہو تو قتل کر دیا جائے؟ فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ کافر ہیں؟ فرمایا کافر ہیں تو کیا ہوا، انسان تو ہے، پینے دو، انسان ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اس وقت اخلاق دیکھیں، یہ فضائے بدر ہے۔ حالات جنگ میں بھی پیاسا آ گیا ہے، بھلے دشمن کا ہے، لیکن آپ نے پانی سے نہیں روکا، اے ساقی تیری خیر، تیرے میکدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے، اور نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ جو طریقہ کار تھا جاسوسی کا، انہوں نے جاسوسی کے لیے بندہ بھیجا، وہ آئے جاسوسی کر کے نا ابو جہل کے پاس جب واپس گئے تو یہ بڑا عجیب منظر ہے، یہ فضائے بدر یہاں سے آپ کو سمجھ آئے گی۔ وہ فضا کیا ہے، وہ ماحول بنا نہیں ابھی، وہ فضا اس کے بعد آج تک کائنات نے دیکھی نہیں، اگر وہ بن جائے تو آج بھی اقبال کہتا ہے تو فضائے بدر پیدا تو کر، ایک بار وہ فضا لا کے تو دیکھ، پھر دیکھ کہ اللہ کی مدد فرشتوں کی صورت میں آتی ہے یا نہیں آتی۔ کہتے ہیں وہ جاسوس آئے، دیکھ سن کے چلے گئے، تو ابو جہل نے پوچھا کیا دیکھا ہو؟ اس نے کہا کہ حالات بہت پتلے ہیں، اسلحے کے بغیر ہی وہ آئے ہوئے ہیں، اور سارے لڑنے والے جوان کوئی نہیں ہے ان میں عمیر بن ابی وقاص 14 سال کا بچہ ہے، اس کے اندر ابو عبادہ بن الجراح، طرح کے بوڑھے بوڑھے لوگ بھی ہیں۔ اچھا یہاں یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے، جب حضور لشکر لے کر نکلے تھے نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عمیر بن ابی وقاص یہ دو بھائی ہیں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص وہ بڑے تھے 17-18 سال کے، تو آپ نے ان کو ساتھ لے لیا، تو عمیر بن ابی وقاص وہ چھوٹے تھے کوئی 13-14 برس کے، آپ نے کہا بیٹے تم رہ جاؤ۔ کہتے ہیں وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے جانا ہے، میں نے نہیں رہنا۔ وہ وہاں کوئی سیر کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، نہ کوئی تفریح کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن شوق شہادت دیکھیں، جذبہ دیکھیں 13-14 سال کے بچے کا۔ ہمارے 13-14 سال کے بچے ابھی سیکھ رہے ہوتے ہیں پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ 14 سال کے بچے ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے بھی جانا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں نہیں پتہ وہاں بڑے خوفناک منظر ہوں گے، وہاں تلواریں کھنکیں گی، وہاں سینوں پر زخم آئیں گے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی جاؤں گا۔ کہا تمہارا بھائی جا رہا ہے نا ساتھ، تم رک جاؤ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ قد میں مجھ سے بڑا ہے، طاقت میں مجھ سے بڑا نہیں ہے، میں نے بھی جانا ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ہماری کشتی کروا لیں۔ آہا کیا خوبصورت منظر ہے، کشتی کروا لیں۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ بھائی، دونوں میدان کے اندر آ جاؤ۔ اب چھوٹا بھائی کشتی سے پہلے بڑے بھائی کو کان میں کہتا ہے تیرا تو نمبر لگ گیا ہے، تیرے اوپر تو محبوب راضی ہو گئے، تو جا رہا ہے، آج میرے لیے جان بوجھ کے گر نہیں جاتا، میرا بھی نمبر لگ جائے گا۔ یہ ہے فضائے بدر، یہ ہے 13-14 سال کا جذبہ بچے کا۔ جب تمہاری قوم کے 13-14 سال کے بچے اپنے سروں پر کفن باندھ کر لڑنے کے لیے بےتاب ہو جائیں تو سمجھ کے اب فضائے بدر پیدا ہو گئی ہے۔ ہمارے تو 60 سال کے لوگ بھی، 45 سال کے لوگ بھی بزدل بن کر گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جذبہ شہادت، وہ جذبہ شوق اور عشق محبت کہ 13-14 سال کا بچہ، وہ کشتی انہوں نے کھیلی تو جان بوجھ کے حضرت سعد بن ابی وقاص گر گئے، اور حضرت عمیر بن ابی وقاص جو ہے وہ اوپر بیٹھ گئے سینے پر۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا چلو تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ تو کہہ رہے ہیں جب وہ جاسوس آیا نا، اس نے دیکھا یہ بچے بھی آئے ہوئے ہیں، یہ بوڑھے بھی آئے ہوئے ہیں، جی ان کو ابھی فن ہی نہیں آتا، ان کو اگر فن آتا ہے تو ان کے جسم کے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ وہ 313 کو سارے جوان ہی نہیں تھے، وہ صرف شوق شہادت کا جذبہ لے کر آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ تو بھوکے ہیں۔ تو ابو جہل نے وہ کھلکھلا کے ہنسا، وہاں تو شرابوں کے دور چل رہے تھے، بڑے بڑے کباب چل رہے تھے، تو وہ کہنے لگا اچھا اس کا مطلب ہے کہ جنگ کی کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اس طرح کرتے ہیں نا کہ صبح ہوتی ہے نا، ان سب کو گھوڑوں پہ باندھ دیتے ہیں، یہ جتنے ہیں نا 313 ان کو گھوڑوں کے اوپر باندھ کے مکے لے جائیں گے، وہاں جا کے سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ وہ جاسوس کہنے لگا کہ بات مکمل سنو۔ نے کہا مکمل بات کیا؟ اس نے کہا کہ ہیں وہ 313، لیکن ان کا جو جذبہ میں دیکھ کے آیا ہوں نا، وہ جذبہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ابو جہل کہنے لگا یہ خالی ہاتھ لوگوں کے پاس کیا جذبہ ہے؟ کہنے لگا میں تو جہاں جس کے پاس گیا ہوں وہ تو اپنا مصلح بچھا کر رب کی بارگاہ میں گر گرا کے دعا مانگ رہا ہے، مالک کائنات ہم کفن باندھ کے آئے ہیں، ہماری شہادت کو قبول فرما۔
وہ کشتیاں جلا کے آئے ہیں، اب وہ پیچھے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، وہ تو کٹ مرنے کے لیے آئے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تھا وہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کا۔ صحابہ نے مشورہ کیا حضور کی طرف وہ سب سے پہلے آئیں گے، کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں ایک اونچی جگہ تھی، عریش وہاں پر لگایا گیا، ایک خیمہ لگایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی جان ہے تو ہماری جان ہے، آپ قائم ہیں تو ہم سب قائم ہیں، ہمارے ایمان بھی قائم ہیں، ہماری جانیں بھی قائم ہیں، لیکن آپ کی ذات خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہماری کمر ٹوٹ جائے گی، لہٰذا آپ یہاں پر نگرانی فرمائیں گے۔ اب اس خیمے کی نگرانی سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ وہاں جب بات چل نکلی نا کہ اس کی حفاظت کون کرے گا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ابو بکر ابھی ادھر ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے کی حفاظت کے لیے، کہتے ہیں جب رات کا وقت ہوا نا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عریش کے دروازے پر موجود ہیں، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا سجدے میں، فضائے بدر پیدا کر، رب کے ہاں مصلح کو آباد کر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کانپ گیا حضور کے الفاظ سن کر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات روتے رہے، ساری رات رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے رہے، اور عجیب الفاظ تھے جنہوں نے میرے اوپر کپ کپی طاری کر دی، میرے اوپر رکت طاری کر دی۔ حضور نے ان الفاظ کے ساتھ رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک کائنات یہ 313 میری کل کائنات ہے، میری ساری زندگی کی محنت کا پھل یہ 313 ہیں، اگر آج ان کو کچھ ہو گیا تو قیامت تک روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مالک یہ میری ساری جمع پونجی ہے، اٹھا کے تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں، میں نے پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑا، ان کی حفاظت تو نے کرنی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب اس انداز سے گریہ وزاری اور دعائیں ہوئیں تو اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح کی خوشخبری دے دی۔ ارشاد فرمایا کہ محبوب گھبرانا نہیں، صبح فوجیں ہم آسمان سے بھیجیں گے، زمینی فوجوں کا جذبہ ہم نے دیکھ لیا، اس جذبے کو دیکھ کر اب فرشتے بھی فخر کرتے ہیں کہ مالک یہ وہ قوم ہے جس کو تو نے پیدا کیا تھا اور کہا تھا میرا خلیفہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فرشتوں آج مسلح اٹھا دو، آج اپنی تسمیاں روک دو، آج تلواریں اٹھاؤ تو بدر کے میدان کے اندر پہنچ جاؤ، آج سارے کفن باندھ کر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہاتھ باندھ کر جانے دینے کے لیے آ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خوشخبری دی، پہلے 1000 فرشتوں کی روایات کے اندر آتا ہے، پھر 3000 فرشتوں کی، پھر 5000 فرشتوں کی۔ قرآن مجید میں ہے آلاف من الملائکۃ مردفین، ہزاروں کی تعداد میں وہ فرشتے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں لپٹ گیا حضور سے، میں نے کہا کہ آپ بس کر دیں، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت آ گئی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح نکلے نا تو آپ نے ایک چھڑی لی، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور میں میدان کا چکر لگا رہے ہیں، آپ نے دائرہ لگایا، عتبہ ادھر گرے گا، شیبہ ادھر گرے گا، ابو جہل وہاں گرے گا، آپ نے نشان لگائے۔ آج دنیا نے پتہ نہیں کہاں سے عقیدے گالی ہے کہ نبی کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں باقی دنیا جنگ کر رہی تھی، میں تو ان نشانوں کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا کہ میں دیکھوں، اور جہاں جہاں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے تھے اور جس جس کافر کا نام انہوں نے لیا تھا وہ کافر اس نشان والی جگہ پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جو دل کو کہہ دیا کہ دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو شب کو کہہ دیا کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ خدا نے وہ اختیار دیا ہے کہ جو بات زبان سے نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ جہاں جہاں حضور نے نشان لگایا وہاں وہاں وہ کافر گرا۔ کہتے ہیں صف بندی ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو صبح اٹھ کے سرکار نے فرمایا بھائی صفیں سیدھی کر لو، وقت آ گیا ہے۔ صفیں سیدھی ہو گئی، حضور کے ہاتھ میں چھڑی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے حضرت سعاد، ایک انصاری صحابی تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کا پیٹ تھوڑا سا باہر نکلا ہوا تھا تو حضور نے چھڑی کا کچوکا لگایا، وہاں ذرا سیدھا ہو کے کھڑا ہو جا۔ کہنے لگے کہ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے، میں نے بدلہ لینا ہے۔ صحابہ کہنے لگے عجیب آدمی ہے کہ بدلہ لینا ہے، اس وقت جنگ کا ماحول ہے، اس کو بدلہ لینے کی پڑی ہوئی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حاضر ہوں، تو بدلہ لے سکتا ہے۔
چھڑی حضور نے سواد انصاری کے ہاتھ کے اندر پکڑا دی تو وہ کہنے لگے کہ حضور آپ نے جب مجھے چھڑی ماری میرے پیٹ کے اوپر کپڑا نہیں تھا، میں نے بھی چھڑی اس وقت مارنی ہے جب آپ کے پیٹ پہ کپڑا نہ ہو۔ صحابہ کہنے لگے ہم حیران رہ گئے، عجیب آدمی ہے کہ یہ کیا عجیب کام اس نے شروع کر دیا ہے۔ اس طرح کا واقعہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ بھی ہوا۔ کہتے ہیں کہ حضور نے جب پیٹ مبارک کو سامنے کیا تو حضرت سواد انصاری لپٹ گئے حضور سے لپٹ کر کہنے لگے کہ وقت کا پتہ نہیں، میدان جنگ میں کھڑے ہیں، پتہ نہیں کب کفس انصری سے روح نکل جاتی ہے۔ بس زندگی کی یہ خواہش تھی کہ کبھی حضور کے جسم مبارک کے ساتھ ہم مس ہو جائیں، اس مس ہونے کی برکت سے اللہ تعالی ہماری بخشش اور مغفرت فرما دے۔ یہ ہے اپنے لیڈر سے محبت، یہ ہے عشق مصطفیٰ کا وہ جذبہ جس نے صحابہ کو بدر کے میدان میں وہ فتح عطا فرمائی کہ آج تک کفر کے ایوانوں کے اندر لرزہ طاری ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر، وہ محبت کا جذبہ کبھی حضور سے پیدا تو کر، وہ شوق عشق لے کر حضور کی بارگاہ میں کبھی حاضر تو ہو۔ آج تو کہتا ہے کہ جس کا نام محمد علی ہے وہ کر ہی کچھ نہیں سکتے، تو کہتا ہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا میدان جنگ میں بھی اگر حضور کے جسم مبارک کے ساتھ ہمارا جسم مس ہو جاتا ہے ہماری دنیا بھی سمر جائے گی، ہماری آخرت بھی سمر جائے گی۔ تو فضائے بدر پیدا تو کر۔ وہاں ایک خوبصورت سا آخری لمحات ہیں، خوبصورت سا وہ حضرت حذیفہ اور حضرت اسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آ رہے ہیں نا، مکہ سے آ رہے ہیں مدینہ میں، تو راستے میں کافروں نے روک لیا، کہنے لگے اچھا جا رہے ہو مدد کے لیے مدینے میں؟ نے کہا نہیں ہم نہیں جا رہے، ہم تو ویسے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کا نہیں تم جا رہے ہو؟ نہیں ہم ملاقات کے لیے جان کا وعدہ کرو کہ تم جنگ میں نہیں جاؤ گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، ایک ایک فرد کی ضرورت تھی، تو یہ دونوں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ راستے میں کافروں نے روک لیا تھا، تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات بھی آپ سے عرض کرنی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کافروں نے روک دیا تھا، ہم نے بہانے سے کہہ دیا ہے کہ ہم حضور سے ملنے کے لیے آئے ہیں، لیکن انہوں نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ تم جنگ نہیں کرو گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہ جب ایک ایک بندے کی ضرورت تھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ وعدے کی پاسداری کرو، وعدے کی پاسداری کرو میدان جنگ کے اندر فرمایا۔ تو حضرت حذیفہ اور حضرت اسیل کہنے لگے یا رسول اللہ کافروں سے وعدہ تھا، حضور نے ارشاد فرمایا وہ کافر تھے نا، تم تو کافر نہیں ہو، تم اپنے وعدے کی پاسداری کرو۔ یہ ہے فضائے بدر، کردار کس طرح میدان جنگ کے اندر بھی نکھر کے سامنے آتا ہے، یہ فضائے بدر ہے۔ تو دا لگاتا ہے تو فضائے بدر پیدا کر۔ جنگ کا نکارہ بجا، عتبہ اور شیبہ سب سے پہلے میدان میں آئے تو کہنے لگے کہ بندہ مقابلے کا ہونا چاہیے، بندہ ٹکر کا ہونا چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا امیر حمزہ، تلوار لے کر حضرت امیر حمزہ کھڑے ہو گئے۔ علی کو دیکھ کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، نکلے تلوار لے کر۔ آپ نے فرمایا ابو عبادہ، وہ بوڑھے سے صحابی تھے، وہ بھی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ ٹکر کے لوگ ہیں، آ جاؤ۔ میرا تو دل تھا کہ تمہاری جانیں پہلے حلے میں نہ جاتی رہیں، اور پہلے ہی وار میں عتبہ اور شیبہ ان کا سر جدا کر دیا، لیکن ابو عبادہ تھوڑے سے بوڑھے تھے نا، تو تھوڑے مسائل کا شکار ہوئے، تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دشمن کو مارا، اور جن کے ساتھ ابو عبادہ لڑ رہے تھے نا اس کا بھی سر تن سے جدا کیا، اور ابو عبادہ کو کندھوں پہ اٹھایا اور حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ دشمنوں کو مار آیا ہوں، غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ یہ ہے فضائے بدر۔ کہتے ہیں پھر وہ جنگ ہوئی نا تو 70 لوگ ان کے مارے گئے، 14 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شہید ہوئے، 70 لوگ قیدی ہو گئے، باقی سارے بھاگ گئے۔ وہ جو آئے تھے نا کہ ان کو ہم گھوڑوں پر باندھ کے لے جائیں گے، وہ کہنے لگے صحابہ اکرام کے عجیب منظر ہم نے دیکھا، ہماری تلوار اوپر ہوتی تھی، گردن ان کی نیچے ہوتی تھی، پتہ نہیں پہلے ہی کون مار کے چلا جاتا تھا۔ یہ ہے فضائے بدر۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، وہ جو فرشتے رب نے آسمان سے محبوب کی جنگ کے لیے بھیجے تھے، اور یہاں پہنچ کر جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا کہ میں فرشتے بھیجوں گا، تو محبوب نے کہا وعدہ تو یہ تھا کہ مالک تو خود بھی آئے گا، تو خود بھی آئے گا، صرف فرشتوں تک محدود نہیں رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنِّي مَعَكُمْ، محبوب ہم آج عرش کی بلندیوں پر نہیں، آج ہم بھی میدان بدر کے اندر موجود ہیں۔ تو فضائے بدر پیدا کر، پھر دیکھ اللہ فرشتوں سمیت کس طرح مسلمانوں کی نصرت اور مدد کرتا ہے۔ ابو عبد الرحمن کے پاس 2 بچے آئے، معوذ اور معوذ، بچے بھی ساتھ تھے، وہ کہنے لگے کہ
آپ ابو جال کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھتیجے ابو جال کا تم نے کیا کرنا ہے؟ وہ تو بہت بڑا قریش کا سردار ہے، اسے مارنے کے لیے بڑے تجربہ کار لوگ چاہیے۔ وہ کہنے لگے نہیں، آپ ہمیں بتا دیں کہ وہ کون ہے، مریں گے یا ماریں گے ناری کو؟ جذبہ شہادت دیکھیں، مریں گے یا ماریں گے ناری کو؟ سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ ان کا وہ جو گھوڑے کے اوپر جا رہا ہے نا، وہ ابو جہل ہے۔ کہتے ہیں وہ دونوں بچے چلے گئے اور جا کے جھپٹ گئے۔ اس نے تلوار چلائی تو ایک بھائی کے بازو کے اوپر آ کے لگی اور لٹک گیا۔ اب یہاں پر پہنچ کر وہ منظر ہے جو تاریخ بلا نہیں سکتی کہ ایک بچہ ہے، اس کا بازو لٹک رہا ہے۔ اب ان کو جنگ کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے تو انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے اس بازو کو رکھ کے زور سے کھینچ کے بازو کو اپنے جسم سے الگ کر دیا۔ یہ ہے فضائے بدر۔ اپنے بچے اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں کے نیچے بازو رکھ کر رو رہے ہیں کہ یہ بازو جنگ کے اندر ہماری رکاوٹ بن رہا ہے۔ جس دن یہ فضا پیدا ہو گئی اس دن دنیا کی کوئی بھی طاقت مسلمانوں کو پوری دنیا پر حکمرانی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ تو فضائے بدر پیدا کر۔ جنگ ختم ہوئی، 70 قیدی آ گئے۔ 70 قیدی آ گئے تو حضور نے مشورہ کیا صحابہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کاٹ کے رکھ دیں سب کو، ذرا لہجے کے سخت تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا عمر مشورہ تمہارا ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سخت ہے۔ حضرت ابوبکر کو بلایا گیا، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں یہ ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے کسی کو کہا کہ فدیہ دے، کسی کو کہا کہ تو ہمارے مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دے دے۔ ہاں جاتے جاتے یہ بھی سن لیں، کہتے ہیں کہ حضور کے داماد بھی تھے، حضور کے داماد بھی آئے، کہنے لگے کہ دینے کو کچھ نہیں۔ میں نے کہا جب تک دو گے نہیں تب تک نجات قبول نہیں ہو۔ حضرت زینب حضور کی شہزادی، سب سے بڑی شہزادی، کہتے ہیں کہ پیغام بھیجا انہوں نے تو ان کے پاس وہ ایک ہار تھا، قیمتی ہار تھا، خامد کی آزادی کے لیے وہ ہار بھیج دیا۔ تاریخ نے وہ عجیب منظر دیکھا، جب وہ مال اکٹھا ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اس ہار پہ پڑی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ ختیجہ کا ہار ہے، میری پہلی وفا شعار بیوی کے جس نے میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے میری مدد کی، یہ اس کا ہار ہے، اور اس کی وفا شعار بیٹی زینب نے اپنے خاوند کی رہائی کے لیے دے بھیجا ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر نا صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ تو ہار ہے، ہماری تو جانیں بھی آپ کے قدموں میں حاضر ہیں، جیسے آپ حکم فرمائیں گے۔ آپ نے وہ ہار ان کو واپس کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر سے یہ سبق دیا کہ کبھی بھی جنگ ظاہری طاقت سے نہیں جیتی جاتی، کبھی بھی جنگ تعداد کی کثرت یا تعداد کی کمی کی وجہ سے نہیں جیتی جا سکتی۔ وہ جب بھی جیتی جائے گی محبت کے ساتھ جیتی جائے گی، عشق کے ساتھ جیتی جائے گی اور جذبہ ایمانی کے ساتھ جیتی جائے گی۔ تو فضائے بدر پیدا کر، یہ کام تیرا ہے۔ ایک بار تو فضائے بدر پیدا کر کے تو دیکھ، تو نے آج تک فضائے بدر ہی پیدا نہیں کی، ورنہ تو فرشتے آج بھی انتظار میں ہیں۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، تو فضائے بدر پیدا کر۔ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔